فاطمہ کی زندگی میں کافی حد تک سکون آ چکا تھا۔ عامر نے ایک اچھے انسان کا رشتہ دیکھ کر سعدیہ کی بھی شادی کر دی، لیکن جعفر فاطمہ سے بہت ناخوش تھا۔ کہنے لگا جب مرد ایک بار عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ تم نے اپنے لیے بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جعفر میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچے کو اس کے باپ کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی عامر بہت بدل چکا ہے، میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے، اب تو اس کی دونوں بہنیں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ جعفر کہنے لگا کہ اگر تم نے زندگی اپنی ہی مرضی سے گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سمجھو کہ بھائی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے جعفر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ شاید اسے عامر شروع سے ہی پسند نہ تھا۔ جعفر کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ فاطمہ کی شادی کرتا، کیونکہ اس کا جگری یار تھا اور فاطمہ کو بہت پسند بھی کرتا تھا۔ لیکن پھر عامر کا رشتہ پسند آ گیا اور وہاں رشتہ طے ہو گیا۔ اس وقت جعفر کی عمر اتنی نہ تھی کہ وہ فاطمہ کے لیے کوئی فیصلہ کرتا۔ جس کمپنی میں جعفر کام کر رہا تھا وہاں اس کا دوست بھی تھا، جو اس کے ساتھ مل کر بزنس کرنا چاہتا تھا، جس سے کہ انہیں اچھی خاصی ترقی ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک بار جب جعفر کا دوست گھر آیا تو فاطمہ کو دیکھ چکا تھا۔ ان دنوں فاطمہ ناراض ہو کر آئی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی اس کے دوست نے جعفر سے فاطمہ کے بارے میں بات کی۔ جعفر نے کہا کہ اس کا بہنوئی اچھا نہیں ہے، اس نے دھکے دے کر اس کی بہن کو باہر نکال دیا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی بہن کو بہنوئی سے طلاق دلوائے۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو چھوڑ دے تو میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں گا اور بدلے میں تمہیں پورا کاروبار سیٹ کر دوں گا، کیونکہ وہ شخص بہت امیر تھا اور پیسے والا بھی تھا۔ جعفر چاہتا تھا کہ فاطمہ کی شادی وہ اپنے دوست سے کر دے تاکہ اس کا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے، لیکن فاطمہ واپس گھر جا چکی تھی۔ عامر کے ساتھ بھی خوش تھی، لیکن جعفر کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار فاطمہ کو اکسانے کی کوشش کرتا کہ یہ تمہارے ساتھ پھر یہی کرے گا۔ مرد کا اگر ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھ جائے اور وہ اس پر الزام تراشی شروع کرے تو ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ تم اپنے لیے غلط فیصلہ کر رہی ہو، تم واپس آ جاؤ، میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ لیکن فاطمہ نے انکار کر دیا۔ فاطمہ کا انکار کرنا تھا کہ جعفر بھڑک اٹھا، کہنے لگا سمجھو کہ بھائی کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اس کا دوست کسی اور لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور جعفر پھر اسی نوکری پر رہ گیا، کیونکہ کاروبار کا پیسہ اس کا دوست اسے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس نے فاطمہ سے شادی کی شرط پر ہی اس کو پیسہ دینا تھا۔ جعفر بہت جذب ذب ہوا تھا، فاطمہ سے سارے رابطے ختم کر چکا تھا۔ فاطمہ کو لگا تھا کہ اس کا بھائی وقتی طور پر اس سے ناراض ہے، لیکن جب اس کی بات سمجھے گا اسے خود احساس ہو جائے گا کہ ذرا ذرا سی بات پر گھر کو اجاڑا نہیں جاتا۔ عورت کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ پھر اسد کی خاطر وہ سب کچھ کر رہی تھی، جو اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ تھا، اور عامر بھی اسے بے تحاشا چاہتا تھا۔ پھر فاطمہ کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اگر مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ضروری تو نہیں کہ اسے سزا دی جائے۔ فاطمہ عامر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن آزمائش شاید اس کی قسمت میں لکھی تھی۔ ایک بار عامر آفس سے واپس نہیں آیا، حالانکہ وہ 8 بجے آ جاتا تھا، لیکن اب 10 بج رہے تھے، ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر اس کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ فاطمہ کو پریشانی ہونے لگی، وہ بار بار کبھی گیٹ پر جاتی، دروازہ کھول کر دیکھتی۔ کبھی بھی عامر نے اتنی دیر نہیں کی تھی، اور کبھی دیر ہو بھی جاتی تو فون کر کے اسے اطلاع ضرور دے دیتا، اسے دیر ہو جائے گی اور ٹریفک جیم ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ فاطمہ بہت پریشان تھی، کئی بار فون کر چکی تھی۔ فاطمہ بہت پریشان تھی، کئی بار عامر کو کال کر چکی تھی، لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے ایک ان نون نمبر سے ایک کال آئی اور فاطمہ پریشانی کی عالم میں بے حال تھی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا تو ایک اجنبی تھا، جو کہہ رہا تھا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ان کا موبائل بھی ٹوٹ چکا ہے، وہ فلاں ہسپتال میں ہیں، اس لیے آپ بھی پہنچ جائیں، اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر تو فاطمہ کے پیروں کے تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے اسد کو گود میں لیا اور گھر کو تالا لگا کر فوراً سے ہسپتال پہنچی۔ جب ہسپتال میں ریسیپشن سے ایمرجنسی وارڈ کا پوچھا تو اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا۔
وہ جلدی سے دوڑ کر وہاں پہنچی تھی۔ جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھولا، سامنے اسٹریچر پر عامر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا، پوری چادر خون سے سرخ تھی۔ یہ دیکھ کر تو فاطمہ کی جیسے جان نکلی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ عامر کے پاس آئی، کہنے لگی، عامر آپ کو کیا ہوا ہے؟ عامر اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ فاطمہ، اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بات کر رہا تھا۔ فاطمہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، عامر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عامر کے پاس آیا اور فاطمہ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے کون ہیں؟ وہ کہنے لگی، یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ کہنے لگا، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، جلدی سے خون کا ارینج کریں۔ فاطمہ کہنے لگی، آپ میرا خون چیک کریں، اگر بلڈ گروپ ملتا ہے تو بے شک میرا سارا خون لے لیں، بس میرے شوہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ کا بلڈ عامر کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ نے فوراً سے جعفر کو فون کیا۔ جب اسے عامر کا پتہ چلا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، بار بار اسے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ جب ہوش میں آتی تو عامر کو پکارنے لگتی۔ اس کی والدہ عامر کی تدفین سے پہلے فاطمہ کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ آخری بار مل لو، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ روئی جا رہی تھی۔ عامر کی میت کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، تم نے تو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے تو تمہاری خاطر سب کچھ سہ لیا تھا، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ سہا، تم مجھے اتنی بڑی آزمائش نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے آنسو بہتے رہ گئے اور وہ جا چکا تھا۔ اسد بار بار رو رہا تھا، بابا بابا پکار رہا تھا۔ فاطمہ کبھی کبھی سوچتی کہ کاش یہ کوئی بھیانک خواب ہو اور اس کی آنکھ کھل جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت تھی جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ فاطمہ کی والدہ نے فاطمہ کے گھر کو تالا لگایا اور اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن جعفر کا رویہ فاطمہ سے بدل چکا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو اس وقت عیش کر رہی ہوتی، میں تمہاری شادی ایک بہت امیر شخص سے کروا دیتا۔ کیا ملا عامر سے وفا کرنے کا نتیجہ؟ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے اور تم لاچار ہو کر، بے بس ہو کر دوبارہ سے میرے در پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ آج نہیں تو کل مجھے بھی شادی کرنی ہے اور میں اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی پالوں۔ یہ سن کر فاطمہ تو بھائی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ وہی جعفر تھا جو اس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ڈٹ کر کھڑا تھا؟ شاید تب بھی اس کا مفاد تھا، اسے اپنے پارٹنر سے پیسے چاہیے تھے جس کو فاطمہ پسند آ گئی تھی، لیکن اب وہ شخص کسی اور سے شادی کر چکا تھا۔ جعفر کا مقصد صرف پیسہ تھا۔ فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی، امی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، عامر کا گھر کافی بڑا ہے، آدھا گھر کرائے پر چڑھا دوں گی اور کوئی نہ کوئی جاب کر کے اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ بھی اٹھا لوں گی، مجھے نہیں چاہیے جعفر کا احسان۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ابھی غصے میں ہے، تم اس کی بات کی پرواہ نہ کرو، لیکن میرا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے، بیٹا مجھے وہ یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور تم اگر اکیلی اپنے گھر چلی گئی تو مجھے تمہاری فکر ستائے گی، تم ابھی جوان جہان ہو اور شوہر نہ ہو تو ہر شخص کی نظر بیوہ عورت پر بدل جاتی ہے، تم اس معاشرے کو نہیں جانتی، بے شک جعفر کی باتیں کڑوی ہیں لیکن تم فی الحال محفوظ مقام پر ہو۔ ابھی تو عامر کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں تھی کہ دونوں بہنیں فاطمہ کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں کہ ہمیں اپنے گھر سے حصہ چاہیے، اور ساتھ میں عمر کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ بیوہ بھابھی کو سہارا دینے کی بجائے تینوں بہن بھائی گھر سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جس گھر کو فاطمہ اپنا آخری آسرا سمجھ رہی تھی وہ ٹکڑوں میں بٹنے کے لیے تیار تھا۔ فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے گھر کے کاغذات عمر کے حوالے کر دیے۔ عمر نے گھر کو بیچ کر فاطمہ کا حصہ اسے دے دیا، جس سے فاطمہ نے چھوٹا سا ایک مکان خریدا تھا جو کہ صرف 2 کمروں پر تھا، اسے کرائے پر چڑھا دیا تاکہ اس کا کرایہ آتا رہے اور وہ اپنے بچے کی اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن جیسے ہی جعفر نے شادی کی، اس کی بیوی نے تو فاطمہ کو نوکرانی ہی بنا کر رکھ دیا تھا، اس پر یوں روب جماتی تھی جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ پہلے تو وہ ساری زیادتی خود پر سہتی رہی، لیکن جب جعفر کی بیوی نے اسد کے منہ پر تھپڑ مارا کہ کتنا بدتمیز بچہ ہے، میرے پرفیوم کی شیشی توڑ دی، تب فاطمہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اسد کو اٹھایا، اپنا سامان باندھا اور اس کی والدہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی اپنے چھوٹے سے مکان میں چلی گئی۔
فاطمہ نے 14 جماعتیں پاس کی تھیں، پڑھی لکھی تھی، لیکن اگر کہیں جاب کرتی تو اس کو اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ اس نے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ وہاں اس کے پاس بچے آنے لگے، جس سے اس کا مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اسد کے دودھ کے پیسے الگ کرتی، پھر بجلی کے پیسے، پھر جا کر جو بچتا اس میں اپنا گزارا کرتی۔ لیکن وہیں اس کی ملاقات فہمیدہ سے ہوئی، جو کہ ایک NGO چلاتی تھی۔ فہمیدہ کے بیٹے کو فاطمہ پڑھا رہی تھی اور فاطمہ کی عادت فہمیدہ کو بہت اچھی لگی۔ فہمیدہ نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ NGO کا کام کرے تو وہ اس کی اچھی مدد کر دے گی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ بھلا کیا مدد کر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے بہت سے یتیم خانے ہیں جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یتیم بچیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ اگر تم ان بچیوں کو پڑھانا شروع کر دو تو ان یتیم خانوں میں جمع ہونے والے پیسوں سے تمہیں اچھی تنخواہ دلوا دوں گی، اور پھر بچیاں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گی۔ فاطمہ نے پہلے تو مختلف یتیم خانوں میں جا کر لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلائی بھی سیکھنے لگی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر بھی بنا لیا تھا، جہاں پر بے سہارا عورتوں کو سلائی کا کام دیتی تھی، اور کافی امیر خواتین سے بھی اس کی دوستی ہو چکی تھی، جو کہ بڑی بڑی بوتیک سے کپڑے خریدتی تھیں۔ فاطمہ نے ایک بڑی مارکیٹ میں ایک بڑی دکان کرائے پر لے لی اور اپنی ساری جمع پونجی اس نے اس دکان پر لگا دی۔ وہ خواتین سے اچھے اچھے کپڑے سلواتی اور اسے اپنی بوتیک میں لگا دیتی اور کافی مہنگے بکتے۔ وقت تو لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ فاطمہ کی بوتیک چلنے لگی۔ اب اس کے گھر میں کافی آسائشیں آنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کو ڈبل سٹوری بنا لیا تھا۔ اسد بھی کچھ بڑا ہو گیا تھا، اسکول جانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے واپس آتا، فاطمہ اسے اپنی بوتیک پر لے جاتی، وہیں اسے پڑھاتی بھی رہتی اور اپنی بوتیک بھی چلاتی رہتی۔ ایک بار وہاں پر ایک دبئی کا نوجوان آیا جسے فاطمہ کا کام بہت پسند آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ اس کے سلائی کے کپڑے دبئی لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ بہت مہنگے داموں بکیں گے۔ فاطمہ کے کئی بنائے ہوئے کپڑے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ 15 دن بعد وہ دوبارہ آیا اور فاطمہ کو ایک اچھی رقم دی۔ فاطمہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ تو کپڑوں کی رقم دے چکے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا لیکن وہ بہت مہنگے بکے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ جو قیمت آپ نے مجھ سے لی وہ بہت کم تھی۔ وہ ایک معقول رقم دے کر وہاں سے چلا گیا اور فاطمہ کو ایک لمبا چوڑا آرڈر بھی دے کر گیا۔ فاطمہ عورتوں سے کپڑے سلواتی اور کچھ اپنی بوتیک میں رکھتی اور باقی کے آرڈر کے کپڑے اس نوجوان کو دیتی، جس کی وہ اسے اچھی قیمت دینے لگا تھا۔ فاطمہ کی شہرت دبئی تک ہونے لگی، کیونکہ کپڑوں کی ساری ڈیزائننگ وہی خواتین کو بتاتی تھی اور اس کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے سب کو بہت پسند آتے تھے۔ اس نے عامر کے نام سے بوتیک کھولی تھی جو دبئی تک مشہور ہونے لگی تھی۔ جعفر فاطمہ کی کامیابی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر ایک اچھے علاقے میں ایک مناسب سا گھر خرید لیا تھا، جو کہ پہلے گھر کے مقابلے میں بڑا تھا۔ اپنی والدہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ جعفر کی بیوی کا رویہ اس کی والدہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ اسد بہت دل جمی سے پڑھ رہا تھا اور فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے، لیکن اب بھی جب وہ تنہا ہوتی تو عامر کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ دبئی کا نوجوان اسے کہنے لگا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کو اور بڑھائیں، اور تمہیں دبئی میں بھی اپنے نام کی ایک بوتیک کھولنی چاہیے۔ اگر آپ وہاں پر جا کر کام کریں گی تو یقیناً بہت زیادہ پیسہ کما سکتی ہیں اور شہرت بھی خوب ملے گی۔ فاطمہ اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن اسد کا اچھا مستقبل ضرور چاہتی تھی، اس لیے اس نے نوجوان کی بات مان لی۔ یہی شاید اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ اسد کو لے کر دبئی چلی گئی۔ اس نوجوان نے اسے ایک فلیٹ رہنے کے لیے دیا تھا اور اسی کے نیچے ایک بہت بڑا مال تھا جو کہ بوتیک کے بنائے ہوئے کپڑوں کا تھا، جو کہ ہزاروں درہم کے بک رہے تھے۔ اس نوجوان نے وہیں پر ایک سیٹ اپ اس کو بنوا دیا، جس کی ڈیزائننگ وہ خواتین کو بتاتی تھی اور اسی کے مطابق وہاں کی خواتین کپڑے بنواتی تھیں، اور وہ ڈیزائن لوگوں میں اس قدر مقبول ہونے لگے کہ درہم میں پیسے آنے لگے تھے۔ 1 سال کی محنت کے بعد وہ دبئی میں بھی اپنا اچھا خاصا نام بنا چکی تھی اور اس نوجوان نے بھی خوب پیسہ کمایا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ فاطمہ کام کے علاوہ اس سے اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ کام کے علاوہ جو بھی وقت بچتا تھا وہ اسد کے ساتھ گزارتی تھی۔ اسد ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ کے سارے خواب بس اسد کے لیے تھے، اسد سے شروع ہو کر اسد پر ختم ہوتے تھے۔ اس نے اپنے لیے تو جیسے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے فاطمہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ نوجوان جس کا نام جمال تھا، جو اسے دبئی لے کر گیا تھا، اس میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا ہے۔ اکثر وہ اسد کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا، اسے چیزیں دلا دیتا،
آئس کریم کھلا دیتا، کبھی کبھی اسکول سے بھی واپس لے آتا، حالانکہ فاطمہ اسے کاموں سے منع کرتی تھی، کہتی تھی اسد میری ذمہ داری ہے اور بہتر ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو خود نبھاؤں، لیکن وہ بہانے بناتا تھا، کہتا تھا میں وہیں سے گزر رہا تھا، اس لیے اسد کو اسکول سے لے آیا۔ آہستہ آہستہ اسد جمال کا عادی ہونے لگا تھا، اب تو اکثر ہی جمال گھر آ جاتا تھا۔ فاطمہ کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ اسد کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کیرم کھیلنے لگتا تو کبھی لوڈو کھیلتا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگتا، لیکن فاطمہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی کہ اسے اپنے معاملات میں کسی اور کی مداخلت پسند نہیں، لیکن اسد جمال کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہونے لگا تھا۔ پہلے تو وہ عامر کے غم میں ہی روتا رہتا تھا، بار بار پوچھتا تھا میرے بابا کہاں گئے، ماما مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بابا واپس کیوں نہیں آتے۔ فاطمہ اسے پیار سے سمجھاتی تھی کہ وہ بہت دور جا چکے ہیں، جہاں وہ جا چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے اسد کو سنبھالا تھا، اس کی توجہ پڑھائی کی طرف لگا دی کہ تمہارے بابا کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین بنے اور تم اپنے بابا کا خواب پورا کرو، اور اب جمال اسے اپنا عادی بنا رہا تھا۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ جب جمال اس کی زندگی سے واپس جائے یا کل کو جمال کی اپنی زندگی شروع ہو، اس کی بھی بیوی بچے ہوں گے اور پھر وہ اسد کو وقت نہ دے سکے تو اسد پھر سے کہیں ڈسہارٹ نہ ہو جائے۔ اسد شام کو ہی سست تھا اور اسے بخار ہو رہا تھا۔ فاطمہ بھی اپنی بوتیک سے جلدی ہی واپس آ گئی تھی۔ اسد کو بخار تھا اس لیے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، حالانکہ دوائی بھی لے آئی تھی، لیکن اسد بخار کی غنودگی میں بھی جمال کو بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماما انکل ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، پلیز آپ جمال انکل کو بلا دیں، اور وہ بخار میں بھی جمال کا نام لے رہا تھا۔ فاطمہ بہت پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی ابھی رات ہے، میں صبح ہی تمہارے جمال انکل کو بلا لوں گی، لیکن وہ ضد کیے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے اسے سنبھالا تھا، اسے وعدہ کیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ جمال کو بلائے گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اسد نے پھر سے ضد شروع کر دی، فاطمہ کو مجبوراً جمال کو کال کرنی پڑی۔ جیسے ہی جمال کو یہ پتہ چلا کہ اسد بیمار ہے، وہ فوراً سے بھاگا ہوا آیا تھا۔ اسد اسے دیکھ کر فوراً اس کی گود میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ پریشان ہوئی تھی۔ جمال نے اسے سینے سے لگائے اس کا ماتھا چوما تھا، کہنے لگا اتنا تیز بخار تھا اسے۔ فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے رات کو ہی بتا دیتی، میں تبھی سے ملنے آ جاتا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اسد ضرور کہنے لگا میں نے ماما سے کہا تھا جمال انکل کو بلا دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن انہوں نے نہیں بلایا۔ انکل آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ جمال اس کا ماتھا چومنے لگا، کہنے لگا نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ فاطمہ تو یہ سب دیکھ کر فکر مند ہونے لگی۔ اسد کی جمال کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک بار اس نے جمال سے کہا کہ آپ اسد سے زیادہ گھل مل کر مت رہا کریں۔ جمال نے 2 منٹ فاطمہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی میں نہیں چاہتی میرا بیٹا آپ کا عادی ہو جائے۔ جمال کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ فاطمہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں میرے شوہر حیات نہیں ہیں، اور اسد اپنے باپ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، اور وہی اٹیچمنٹ میں اسد کی آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہوں، اور جب آپ نہیں ہوتے تو وہ آپ کو بہت مس کرتا ہے۔ آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے، کل کو آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تو آپ کی توجہ ان کی طرف بڑھ جائے گی، اور پھر میرا بیٹا یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے دور رہا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسد کی ساری اٹیچمنٹ میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جمال کہنے لگا کہ اس کا ایک اور بھی حل ہے میرے پاس، جس سے اسد کو باپ کا پیار مل سکتا ہے اور ہمیشہ مل سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو یہ سن کر فاطمہ کا چہرہ تمتمایا تھا، کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور ساری زندگی اسی کے نام پر گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا اور کوشش کریں کہ اسد سے دور رہیے گا۔ اس بار فاطمہ کا لہجہ سخت تھا۔ جمال کہنے لگا میں اسد سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں۔ فاطمہ میں آپ کو سہارا دینا چاہتا ہوں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچ کر جواب دیں۔ اسد کو باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے، اور اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں زندگی بھر اسد کو کبھی باپ کی کمی نہ ہونے دوں گا، اور نہ ہی آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مسائل کا سامنا پیش آئے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ دن بھر محنت کرتی ہیں، رات اسد کے ساتھ گزارتی ہیں، آپ کو آرام کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا۔ فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی میں عامر کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دے سکتی۔ جمال کہنے لگا آپ مجھے زندگی میں جگہ دینے کے بارے میں سوچیں،
پھر میرے رب کا کام ہے۔ یہ کہہ کر جمال جا چکا تھا، لیکن فاطمہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا فیصلہ کرے۔ آپ ہی بتائیں فاطمہ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بتائیں کہ کیا اس کہانی کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے یا آپ مزید اس کہانی کو پڑھنا چاہتے ہیں؟